یہاں سب موجود ہیں، اپنے گاؤں میں اپنے گھر والوں کے درمیان اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کے سامنے تقریر نہیں ہوتی، بلکہ اسٹیج پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنوں کے درمیان، اپنے گاؤں والوں کے بیچ میں، اپنے بڑے اور اپنے بزرگوں کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ لب کشائی کی جسارت کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کروا سکیں اور اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے گاؤں والوں کی دعائیں حاصل کر سکیں۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ عرض و معروض سے بیشتر ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا پیامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، شیر کے مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، شیر کے مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پہ مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، اور حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح۔ جڑیں آپ، جڑیں ذرا سے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، اور آواز دے تو خلد سے کوثر برس پڑے، آواز دے تو خلد سے کوثر برس پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے، یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے، اور نبی کا نور عین ہے، علی کے دل کا چین ہے، نبی کا نور عین ہے، علی کے دل کا چین ہے، کہانی صرف اتنی ہے
یزید تھا حسین ہے، کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے۔ حضرات محترم، ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب ہم اپنے وہاں میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں یا جلسے کی کوئی محفل منعقد کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بڑا سرد ہوتا ہے، ہماری کوشش بہت ٹھنڈی سی ہوتی ہے۔ ہم ان محفلوں کو بہت ہلکی محفل تصور کرتے ہیں، ہم ان مجلسوں کو بہت ہلکی مجلس تصور کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کی رفعت کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کی مقبولیت کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کی سربلندی کا ہمیں اندازہ نہیں۔ صحابہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے محبوبوں کا جب ذکر کیا کرتے تھے تو صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے سارے کاموں کو وہ فراموش کر دیا کرتے تھے، اپنے سارے کاموں کو وہ بھلا کر دیا کرتے تھے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر درگزر کر کے صرف اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے، صرف اللہ کا نام لینے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جہاں نبی کے نام کی مجلس ہوتی تھی، جہاں خدا کے نام کی مجلس ہوتی تھی، صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کام چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، گھر کی ضرورتیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں، گھر کے کام ایک طرف، ضرورتیں ایک طرف، لیکن خدا کا ذکر کہیں ہم سے چھوٹنے نہ پائے، نبی کی محفل کہیں ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے خدا کی محفل کے علاوہ کوئی بھی محفل ہوتی ہے، نبی کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، سیاسی جلسہ ہوتا ہے، عقائد سیاسی جلسہ ہوتا ہے یا معاشرتی جلسہ ہوتا ہے، سماجی جلسہ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری تصویر چھپے، ہماری فوٹو چھپے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلی صفوں میں نظر آئیں، لیکن جب خدا کے نام کی محفل ہوتی ہے، رسول کے نام کی محفل ہوتی ہے تو ہماری سرد مہری کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ کرسیاں خالی پڑی ہیں، لوگ ادھر ادھر ٹہلنے میں مصروف ہیں۔ ہم نے ان مجلسوں کو ہلکا سمجھا، ہم نے اس مجلسوں کے تقدس کو نہ جانا، ان کے احترام کو نہ جانا، ان کی رفعت کو نہ جانا، ان کی بلندی کو نہ جانا، ان کی عظمت کو نہ جانا۔ یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کے فرشتوں کو بھیجا کرتا ہے اور وہ رحمت کے فرشتے ان مجلسوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ یہ مجلسیں اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سرد مہری ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ بہرحال آج میں نے اپنی گفتگو کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی علمی قدر و منزلت، احادیث صحیحہ و آثار صحیحہ کی روشنی میں۔ حضرت حسین ہمارے سماج میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے، دو طرح کے لوگ ہمارے سماج میں اپنی پوری کوششوں کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مراسم محرم اس کی تائید میں، اس کی تشریح میں پورا زور لگاتا ہے، پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مراسم محرم کی تردید میں، اسے بدعت کہنے میں، اسے گمراہی والا کام کہنے میں، اسے خرافات کہنے میں پورا زور لگا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدنا حسین کی جو حقیقی زندگی ہے، سیدنا حسین کی جو حقیقی سیرت ہے، اس سے ہم ناواقف ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر حضرت حسین کا نام نہیں پتا، جنہیں صحیح طور پر یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین کب پیدا ہوئے تھے، ہجری سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، حضرت حسین کا بچپنا کن حالت میں گزرا، جوانی کن حالت میں گزری۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ساری باتیں نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا فوکس، ہماری پوری توجہ ان سارے کاموں میں ہوا کرتی ہے، مراسم محرم کی تائید میں یا مراسم محرم کی تردید میں، جبکہ حضرت سیدنا حسین کی زندگی اس سے ارفع و اعلیٰ زندگی ہے، اس سے بہت بلند و بالا زندگی ہے۔ حضرت مولا حسین جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آج میں آپ کو مولا حسین کا ایک مختصر سا
سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدنا حسین کون تھے، ہماری زندگی میں ان کی اہمیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں ان کے نام پر درد کیسا ہونا چاہیے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مولائے کائنات کے گھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں ہجرت کا 4واں سال ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، 3 تاریخ ہوتی ہے، مولائے کائنات کے گھر سیدہ زہرا کے آنگن میں حضرت حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی سیدہ زہرا کی چچیری ساس حضرت حسین کی سگی چچیری دادی حضرت ام الفضل سلام اللہ علیہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب بڑا ڈراؤنا ہے، خواب بڑا ڈراؤنا ہے، جسے دیکھنے کے بعد میرا دل پریشان ہو چکا ہے، میں پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خواب بیان تو کرو، خواب کیسا ہے بتاؤ تو صحیح، خواب کیسا ہے؟ نبی کی چچی خواب بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے میری گود میں آ جاتا ہے۔ نبی مسکرا کر کے فرماتے ہیں، اے چچی یہ ڈراؤنا خواب نہیں ہے، اس خواب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبیدہ قاتل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مضمحل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمتوں والا خواب ہے، یہ تو سعادت مندی کا خواب ہے، یہ تو خوشبختی کا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ میری لختی جگر، میری چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، جو پیدا تو فاطمہ کے آنگن میں ہوگا، لیکن پیدائش کے بعد فاطمہ اسے تمہاری گود میں عطا کریں گی۔ فرمان رسول کے مطابق کچھ دنوں کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں سیدنا حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ سیدنا حسین کی پیدائش کے بعد سیدہ زہرا انہیں سیدہ ام الفضل کے ہاتھوں میں لا کر کے دیتی ہے۔ فرمان رسالت کے مطابق رسول کی یہ پیشن گوئی سچ ہوتی ہے۔ سیدہ ام الفضل جب مولا حسین کو اٹھاتے ہیں، مولا حسین کو اپنی گود میں لے کر کے سیدہ ام الفضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، خدمت نبوی میں نبی کو پیش کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ نانا نواسے کو دیکھتا ہے، نواسا اپنے نانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے، نانا اور نواسا دونوں کی نگاہیں ٹکراتی ہیں، دونوں کا ملن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ حسین کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ پہلی غذا جو حسین ابن علی کے حلق کے نیچے اتری تھی وہ نبی کا مبارک لعاب تھا، وہ نبی کا لعاب دہن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن غذا کے طور پر استعمال کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت بیان فرمائی اور اس کے بعد حسین نام رکھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت اور تربیت کا نتیجہ ایسا تھا کہ حسین ابن علی جب شریعت پر آ جائی، قرآن پر آ جائی، اللہ کے دین پر آ جائی، اللہ کے نبی کے پیغام پر آ جائی، خدا کی قدرت پر آ جائی، کوفیوں نے للکارا، یزیدیوں نے للکارا، تو حسین ابن علی نے اپنے کنبے اور قبیلے کو لے کر کے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں اور آقا کی تربیت کا حق ادا کرتے ہیں، اس لعاب دہن کا حق ادا کرتے ہیں جو غذا کے طور پر استعمال کی تھی۔ حسین نے اپنا سر کٹا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ صبر اور استقامت کی جو طاقت حسین کو ملی ہے یہ تربیت رسول کا نتیجہ ہے، یہ آغوش فاطمہ میں پلنے کا نتیجہ ہے، یہ علی کے کاندھوں پر گھومنے کا نتیجہ ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا سر کٹا کر کے آنے والی نسل کو یہ پیغام دے دیا، سنو جب یزیدیت اپنا فن اٹھائے حسین کے غلام سامنے آ کر کے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج یزیدی مٹ گئے، کوفیوں کے عزم خاک میں ہو گئے، لیکن ساری دنیا میں حسین کا ذکر عام ہے، ہر زبان پر اللہ نے حسین کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بڑی قدر و منزلت عطا فرمائی ہے۔ بس ایک آخری بات، اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی آپ کو ایک مکمل تقریر سماعت کرنی ہے۔ آخری بات وہ یہ کہ حضرت حسین کربلا کے علاوہ بھی ان کی ایک زندگی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، کربلا کے علاوہ بھی سیدنا حسین کی ایک زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سیدنا حسین کی عمر کتنی تھی؟ نبی کے انتقال کے وقت سیدنا حسین کی عمر کتنی تھی؟ ہم میں سے کتنوں کو معلوم؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سیدنا حسین کی عمر تقریباً 7 سال کے آس پاس تھی، 7 سال. اور جب نبی کا وصال ہوا مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری ابو بکر نے سنبھالی. ابو بکر کے انتقال کے وقت حضرت حسین کی عمر تقریباً 10 سال. حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری فاروق اعظم نے سنبھالی، فاروق اعظم نے 10 سال پوری شان و شوکت کے ساتھ خلافت کی ہے. فاروق اعظم کی شہادت کے وقت حضرت حسین کی عمر تقریباً 20 سال تھی. فاروق اعظم کے شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری حضرت سیدنا عثمان غنی نے سنبھالی. حضرت سیدنا عثمان غنی نے تقریباً 12 سال پوری شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ہے. جب حضرت سیدنا عثمان غنی کو کوہ دردی کے ساتھ تڑپا کر کے 40 دن ان کو انہی کے گھر میں رہ کر کے قید رکھ کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، اس وقت حضرت حسین کی عمر تقریباً 32 سال کی عمر تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری مولا کائنات سنبھالتے ہیں، مولا کائنات تقریباً 4 سال کچھ مہینے بطور خلیفہ مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں. جب مولا کائنات شہید ہوتے ہیں، مولا کائنات کی شہادت کے وقت سیدنا حسین کی عمر تقریباً 36 سال کی ہوتی ہے. اور اس کے بعد مولا کائنات جب شہید ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری سیدنا حسین، سیدنا حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، مولا کائنات کے بڑے لخت جگر ہیں، وہ 6 مہینہ مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی. صحابی رسول کاتب وحی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما 20 سال تک پوری شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کرتے ہیں، مسلمانوں کے حاکم رہتے ہیں. 20 سال کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت سیدنا حسین کی عمر تقریباً 56 سال تھی. ان 56 سالوں کی زندگی کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کربلا کے ذریعے حسین کو جاننے کی کوشش کی، ہم نے کربلا کے ذریعے حسین کی زندگی جاننے کی کوشش کی. جبکہ کربلا سے پہلے حسین کا بچپنا گزرا ہے، حسین کی جوانی گزری ہے. حضرت حسین بہترین حافظ بھی تھے، بہترین قاری بھی تھے، بہترین مفسر بھی تھے، بہترین محدث بھی تھے، بہترین فقیہ بھی تھے، بہترین صوفی بھی تھے، بہترین زاہد بھی تھی. تقویٰ میں حسین کا ثانی نہیں، تفسیر میں حسین کا ثانی نہیں، فن حدیث میں حسین کا ثانی نہیں. جس میدان میں دیکھیں حسین امامت کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حسین کی صحیح زندگی کا درس دیں، حسین کی صحیح زندگی کا سبق دیں. ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ توحید کیا ہوتی ہے، وحدانیت کیا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب پریشانی کے عالم میں، جب قبیلہ خاطر ہو، مغموم ہو، جب ہمارا دل پریشانیوں کے عالم میں الجھ جائے، غمگین ہو جائے، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک خدا کو پکاریں، ایک اللہ کو آواز دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سنے گا بھی، ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرے گا. ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے بچے نبی سے محبت کریں، ٹوٹ کر بھی نبی سے محبت کریں، ٹوٹ کر بھی نبی سے عشق کریں، صحابہ کی تعظیم کریں، صحابہ کی تکریم کریں، اہل بیت اطہار سے محبت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آئے گی. دعا فرمائے رب العالمین سے کہ رب العالمین ان چند کلمات کو ہم سب کے لیے دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.